جب ایسی راتیں آتی ہیں کہ جب رب کی رحمتیں مسلسل انسان پر برس رہی ہوتی ہیں اور انسان رب کی بارگاہ کے اندر مسلسل دل کے ساتھ دعائیں کرتے ہیں، تو پھر اللہ جل شانہ تقدیروں کو بھی بدل دیتا ہے۔ اس رات کے اندر ایسی برکت ہے کہ تقدیریں بھی بدلی جاتی ہیں، انسان کے معاملات جو ہیں وہ بدلتے جاتے ہیں۔ لیکن انسان اگر رب کی بارگاہ میں آئے گا، سجدہ ریز ہوگا، توبہ و استغفار کرے گا، معافی مانگے گا، تو انسان کو اوج سریا کی بلندیاں مل سکتی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ رات کھونے والی رات نہیں ہے کہ اس رات کو ایسے ہی گزار دیا جائے۔ آج ہمارے اندر معاشرے کے اندر بہت بڑا المیہ ہے، چند لوگ ایسے ہیں کہ جو اس رات کے اندر پٹاخے جلاتے ہیں، فائرنگ کرتے ہیں، اس رات کو اس انداز سے مناتے ہیں، اور دوسرے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اس رات کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ اگر اس رات کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احادیث طیبہ مسلسل ہے، ترمذی کے اندر امام ترمذی نے پورا باب قائم کیا ہے، باب ما جاء فی نصف شعبان، شعبان کی درمیانی رات کے بارے میں، یعنی جو 15 کی رات ہے اس کے بارے میں امام ترمذی نے یہ باب قائم کیا ہے، اور اس کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ ساری احادیث نقل کی ہے۔ سنن ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے، سنن بہقی کے اندر بھی موجود ہے، اور بھی احادیث کی کتب کے اندر یہ مسلسل درجنوں احادیث موجود ہیں اس رات کی فضیلت کے بارے میں۔ بدبخت ہے وہ لوگ جو اس امت کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس رات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر حقیقت نہ ہوتی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس رات کے اندر اتنا لمبا سجدہ کیوں فرماتے؟ سید عائشہ فرماتے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے کھڑے ہوئے، رحمت عالم نے اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا کہ میرے دل کے اندر خوف ہو گیا کہ کہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال تو نہیں ہو گیا۔ یہاں تک کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، سرکار کو میں نے گھٹنے سے پکڑا ہے، اور ایک روایت کے اندر پاؤں سے پکڑا ہے، میں نے ہلایا ہے، میں نے حرکت محسوس کی تو مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سلامت ہے، موجود ہے، آقا کا انتقال نہیں ہوا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ختم کر دی ہے، سرکار نے فرمایا عائشہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میرے دل کے اندر یہ خوف پیدا ہوا کہ آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا ہے، اتنا لمبا سجدہ کیا ہے، میں تو پریشان ہو گئی تھی کہیں آپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس رات کی برکت کی وجہ سے میں نے ایسا کام کیا ہے کہ اللہ کو منانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اس رات کی برکت کو دیکھو، اس رات کی عظمت کو دیکھو۔ یہ رات اللہ کے ساتھ گریہ وزاری کرنے کی رات ہے، رب کو منانے کی رات ہے، توبہ و استغفار کی رات ہے، معافیہ مانگنے کی رات ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی مسلسل اپنی زندگی کے اندر اس رات کو اس انداز سے گزارتے تھے۔ تو اس رات کے اندر کوشش کرنی چاہیے ہر بندے کو کہ توبہ و استغفار کریں، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگیں، گریہ وزاری کریں، اپنے لیے مانگیں، اپنی ذات کے لیے مانگیں، اپنے بچوں کے لیے مانگیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے مانگیں۔ جب مانگیں گے تو رب ضرور عطا فرمائے گا، وہ تو شہرت کے بھی قریب ہے۔ بعض لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے، ان کے دل کے اندر جستجو ہوتی ہے، وہ الگ بیٹھ کے مانگتے ہیں، رات کے اندھیرے میں رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، آنکھوں سے آنسو برساتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، توبہ و استغفار کرتے ہیں۔ جن کا یہ مزاج ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کریں، معافی بھی مانگیں، نماز تہجد کی بھی پابندی کریں، رات کو نوافل کی بھی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھیں، کثرت کے ساتھ استغفار کریں، اپنے گھر والوں کو بھی حکم دیں وہ بھی یہ سارے کام کریں، مل کر اس طرح انداز میں کریں۔ لیکن اس رات کے اندر غفلت نہیں کرتے کہ ہم اس رات کو غفلت کے ساتھ گزار دیں اور صبح ہاتھ بلتے رہ جائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگ اس رات کو پروگرام بنا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے شادی کرنی ہے، ہم نے فلاں کام کرنا ہے، ہم نے فلاں کام کرنا ہے، حالانکہ اس رات کے اندر ان کا نام اردو کی فہرست میں لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس رات کو اس وجہ سے عبادت کے ساتھ گزارتا ہوں، اور پھر دن کے اوقات میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش کیے جا رہے ہوں، میرے متعلق فیصلہ کیا جا رہا ہو، اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں اور نماز کی حالت میں ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ اس رات اللہ کی بارگاہ میں نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں، بندوں کے اعمال رب کے حضور پیش ہوتے ہیں، اور پھر اللہ جل شانہ سال بھر کے معاملات اپنے ملائکہ کی ڈیوٹی لگاتا ہے، ان کے سپرد فرماتا ہے۔ تو جس وقت ہمارے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش کیے جا رہے ہوں، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ
کہ فرشتے جا کر رب کو خبر دیں. رب تو جانتا ہے لیکن فرشتوں نے ظاہر اپنا کام کرنا ہے کہ اللہ تیرے بندے تیری بارگاہ کے اندر سجدہ ریز ہے تو اس سے معافیا مانگ رہے ہیں, توبہ و استغفار کر رہے ہیں, تو بتاؤ رب کتنا خوش ہوگا. اور جس وقت ہمارے متعلق فیصلہ کیا جا رہا ہو کہ ان کو سال بھر کے اندر رزق کتنا ملنا ہے, ان کو صحت کیسے ملنی ہے, ان کے معاملات زندگی کیسے چلنے ہیں, تو کتنی خوش نصیبی ہے کہ ہم رات عبادت کے اندر گزاریں اور صبح ہم روزہ رکھیں. اس لیے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کہ قوموا لیلھا وصوموا نہارھا, اس رات کو قیام کیا کرو اور صبح تم نے روزہ رکھنا ہے. تو اس رات میں کوشش کریں کہ رات کو قیام کریں اور صبح روزہ رکھیں, خود بھی اس کی پابندی کریں, گھر والوں کو پابندی کریں. اور اس رات کی جہاں حدیث کے اندر کثرت کے ساتھ فضیلتیں ہیں, اس کی عظمتیں ہیں, وہاں کا علیہ السلام نے 3 اشخاص کے بارے میں فرمایا کہ لا ينظر اللہ, 3 اشخاص ایسے ہیں کہ جن کی طرف اللہ نظر رحمت بھی نہیں فرماتا. کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جس وقت رب کی رحمتیں چھماچم برس رہی ہوتی ہیں انسانوں پر, رب کی رحمتیں پکارتی ہیں, آواز دیتی ہیں کہ رب سے مانگ لو, 3 ایسے بدبخت کون سے اشخاص ہیں کہ جن کی طرف اللہ نظر رحمت سے دیکھتا بھی نہیں ہے. پہلا بندہ مشرک ہے جو شرک کرتا ہے, اللہ جل شانہ مشرک کی بخشش اس رات بھی نہیں فرماتا. دوسرا فرمایا مشاہد, ایسا شخص جو سخت کینہ پرور ہے, دل کے اندر حسد ہے, بغض ہے, اناد ہے, نفرت ہے اس دل کے اندر. جس نے اپنے دل کے اندر کینہ پالا ہوا ہے, نفرتیں پالی ہوئی ہے, لوگوں کے بارے میں بغض رکھا ہوا ہے, وہ اس رات برکت والی رات کو بھی محروم رہ جاتا ہے. میرے بھائیوں اپنے دلوں سے حسد کو نکالو, حسد کو نکالو, بغض کو نکالو, کینے کو نکالو. آج ہمارے مسائل ہیں, ہم ذہنی طور پر ڈپریشن کے شکار ہیں, اس کے اندر بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم حسد کے شکار ہو گئے. امام اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی نے دیکھا ایک شخص جا رہا تھا, اس کی بڑی صحت تھی, خوبصورت جسم تھا, تو آپ نے پوچھا کہ اس کی عمر 90 سال ہے اور بالکل وہ جوان لگ رہا تھا. تو آپ نے پوچھا تیری صحت کا راز کیا ہے؟ تو اس نے کہا ترکت الحسد وبقیت الجسد, میں نے حسد کو ترک کر دیا, اللہ نے میرے جسم کو خوبصورت بنا دیا. آج ہمارے ڈپریشن کے شکار ہے, قرآن کے پاس گاڑیاں آتی ہیں, قرآن کے پاس اتنا بڑا بڑا مکان, اتنی پیسے, مال و دولت کی کثرت ہے, میرے پاس کچھ نہیں ہے. اس حسد میں مبتلا رہتے ہیں جس کی وجہ سے ڈپریشن کے شکار ہیں, ہماری صحت بھی خراب ہو رہی ہے. اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دوڑ کے اندر ہم رزق حلال کو بھی چھوڑ کر حرام کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, رشوت لے رہے ہیں, بغض ہے, حسد, خدا کی رہی چیزوں کو نکالو دلوں سے, ورنہ اس رات سے بھی محروم ہو جائیں گے ہم سب. اور تیسرا فرمایا, تیسرا جو شخص ہے وہ کرنا تعلق ہی کرنے والا, جو صلہ رہ بھی نہیں کرتا, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کرنا تعلق ہی کرتا ہے, وہ شخص بھی اس رات کی برکت سے محروم رہ جاتا ہے. ہم تو آج معاشرے کے اندر ہماری حالت یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ قطع تعلق ہی کر دیتے ہیں, کہتے ہیں آج کے بعد میرے دروازے بند ہو گئے, ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, بھائی سے جدا ہے, بھائی بہن سے جدا ہے, یہاں تک کہ آج والدین کے ساتھ لوگوں کی جھگڑے ہیں. میرے والد صاحب نے میرے گراں بیٹے کو اتنے پیسے دے دیے, مجھے کچھ نہیں دیا, لہٰذا میں آج کے بعد باپ سے نہیں بولوں گا. خدا کی قسم میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ 5-10 سال ہو گئے جنہوں نے اپنے والد کے ساتھ کلام کرنا بھی گوارا نہیں. کتنے بدبخت ہیں لوگ یار, جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کرنا تعلق ہی کرتے ہیں. اللہ کی رحمتیں چھماچم برسے گی شب برات کو, رب کی رحمت پکارے گی, لیکن ان لوگوں کی طرف اللہ نظر رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں, چاہے وہ سجدوں کے اندر جتنی توبہ و استغفار کرے, رب کی بارگاہ میں رو رو کے بے ہوش ہو جائیں, جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کا تعلق ہی کرتے ہیں. میرے بھائیوں آج کے دن میں یہ پیغام ہے, جب اپنے رشتہ داروں کو پہلے مناؤ. اگر رشتہ داروں کو مناؤ گے, تعلق ہی کو ختم کرو گے, لوگوں کے ساتھ محبت کرو گے, دلوں سے نفرتوں کو, بغض کو, کینے کو, حسد کو مٹاؤ گے, جب اپنے دلوں کو, اپنے باطن کو صاف کر کے رب کی بارگاہ میں آؤ گے, ایک آنسو تمہاری آنکھوں سے نکلے گا, رب تمہاری سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. رب کا وعدہ ہے, ان اللہ لا یخلف المیعاد, اللہ کبھی اپنا وعدہ خلاف ہی نہیں فرماتا. زمین و آسمان بدل سکتے ہیں, تم جتنے گناہگار ہو, ساری زندگی رب کی نافرمانی کی ہے, اگر تمہارے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہیں ہے, ایک آنسو بہا دو رب کی بارگاہ میں, اللہ میں تیری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں, خدا کی قسم تمہارا آنسو بعد میں گرے گا, اللہ تمہاری توبہ کو پہلے قبول فرما دے گا. سبحان اللہ. اس لیے میرے بھائیو دوستو, اپنے دلوں کو صاف کر کے آگے آنا ہے, اپنے باطن کو صاف کرنا ہے, اور پھر رب کی بارگاہ کے اندر سچے دل سے گناہوں سے توبہ کرنی ہے. انشاءاللہ اللہ ہماری توبہ کو ضرور قبول فرمائے گا. اور آپ
اپنے لیے مانگے، جو بھی مانگے گے اللہ ضرور عطا فرمائے گا۔ اس لیے اس رات کے اندر ایک تو ہم نے قیام کرنا ہے اور دوسری چیز ہم نے صبح کا روزہ رکھنا ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے فضیلت جن روزوں کی ہے وہ شعبان کے روزے ہیں۔ ایام 20 کے بھی آقا علیہ السلام روزے رکھا کرتے تھے، تو اس سے بھی استدلال کرتے ہوئے اور مولا علی کا فرمان بھی میں نے سنایا، تو ہم اس دن کا اہتمام کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، تو کوشش کریں۔ اور دوسری اہم چیز یہ ہے کہ اگر آپ گھر کے اندر بھی موجود ہیں، آپ اپنے گھر والوں کو بھی اس چیز کا حکم دیں، اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو قرآن کی تلاوت کریں، درود پڑھیں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا تھے، جو سرکار علیہ السلام نے ان کو خاص ایک چیز عطا فرمائی ہے اس رات کے حوالے سے، وہ ہے صلاۃ التسبیح کیا، صلاۃ التسبیح ضرور پڑھیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے چچا حضرت عباس، یہ تمہیں خاص تحفہ دے رہا ہوں، رسول اللہ کے چچا ہیں، آپ نے جو خاص تحفہ دیا ہے وہ صلاۃ التسبیح کا دیا ہے۔ اور اس کی بڑی برکتیں ہیں، جب ظاہر بندہ پہلے تلاوت قرآن کریم کرے گا، پھر حضور کی ذات میں درود پڑھے گا، پھر توبہ و استغفار کرے گا، پھر صلاۃ التسبیح کے اندر کھڑے ہو کے اتنا لمبا قیام کرے گا، پھر توبہ و استغفار کر کے اللہ کی بارگاہ کے اندر معافی مانگے گا، تو رب دل کی کیفیت کو بدل کر ضرور دعا قبول فرمائے گا۔ اس وقت انسان کی کیفیت ایسی ہوتی ہے، تو کوشش کریں صلاۃ التسبیح۔ صلاۃ التسبیح کا طریقہ کار یہ ہے کہ 4 رکعت نفل کی نیت کرنی ہے، 4 رکعت نفل کی نیت کر کے آپ نے اس کے اندر دعا پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ دعا 4 رکعتوں کے اندر 300 مرتبہ پڑھنی ہے، ہر رکعت کے اندر 75 مرتبہ دعا پڑھنی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سبحانک اللہ 2 رکعت 4 رکعت کی نیت کی، اکٹھے نیت کرنی ہے، سبحانک اللہ پڑھا، ثنا کے بعد یہ دعا 15 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد قرات کریں، یعنی الحمد شریف پڑھیں، سورت پڑھیں، اور اس کے بعد یہ دعا 10 مرتبہ پھر پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر رکوع کریں، رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں، پھر رکوع سے اٹھیں، جب ہم سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہتے ہیں تو اس کے بعد قومے کے اندر 10 مرتبہ پھر پڑھیں، پھر سجدے کے اندر جائیں تو سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہ پڑھیں، پھر سجدے سے اٹھیں، جلسے میں جب بیٹھتے ہیں تو اس کے اندر یہ 10 مرتبہ پڑھیں، پھر دوسرے سجدے کے اندر جائیں تو 10 مرتبہ پھر پڑھیں۔ تو اس طرح ایک رکعت کے اندر 75 مرتبہ یہ تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھیں گے تو 4 رکعتوں کے اندر یہ 300 مرتبہ ہو جائے گی۔ تو اس رات کا یہ خاص وظیفہ ہے، یہ بھی کریں انشاءاللہ العزیز۔ ہماری مسجد کے اندر ہمیشہ پچھلے سال بھی ہوا تھا، اس سال بھی جو پروگرام ہوگا وہ اس انداز میں ترتیب دیا ہے کہ ہم عشاء کی نماز کے فوراً بعد مغرب کے بعد آپ کھانا شانا تناول کر لیں، کھانا کم کھائیں تاکہ آپ کو نیند نہ آئے، اور اس کے بعد وضو کر کے اہتمام کے ساتھ آپ مسجدوں میں آ جائیں، خود بھی آئیں، اپنے بچوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، سب کو لے کر آئیں، مسجد میں آئیں، عشاء کی نماز باجماعت پڑھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ آدھا گھنٹہ قرآن کی تلاوت کریں گے، قرآن کی تلاوت سے اپنے دلوں کو پاک کریں گے، اس کے بعد ہم بیٹھ کر اجتماعی طور پر رسول رحمت کی ذات میں درود و سلام پڑھیں گے، ہم مل کر درود پڑھیں گے، درود کے بعد انشاءاللہ ہماری محفل ہوگی، محفل رات ہوگی، اس کے بعد خطاب بھی ہوگا، اس کے اندر جو اس رات کے تقاضے ہیں اس حوالے سے توبہ و استغفار پر خطاب ہوگا، تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم دعا کروا دیں گے، لنگر کا جو بھی انتظام ہوا، اس کے بعد ہم دوبارہ وضو کریں گے، فریش ہو کر ہم انشاءاللہ صلاۃ التسبیح پڑھیں گے، صلاۃ التسبیح پڑھیں گے، اور صلاۃ التسبیح کے بعد پھر مل کر ہم اجتماعی اللہ کی بارگاہ میں پہلے مراقبہ کریں گے، مراقبے کی حالت میں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کریں گے، اور اس کے بعد مل کر اجتماعی ذکر کریں گے، جو ذکر جلی ہے وہ انشاءاللہ کریں گے، تو آپ کو ایک روحانی کیفیت نصیب ہوگی اللہ کے کرم سے، انشاءاللہ ہمارے دل پاک ہوں گے، توبہ و استغفار کریں گے، رب کو منانے کی کوشش کریں گے، اور اس کے بعد آقا علیہ السلام یہ 10 محرم کو جاتے ہیں نا ہم قبرستان کے اندر، یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن اس رات کا جانا نبی پاک علیہ السلام کی حدیث سے ثابت ہے، میں نے بیان کیا ہے، تو اس رات بطور خاص جانا چاہیے قبرستان کے اندر، نبی پاک جنت البقیع میں جایا کرتے تھے، تو انشاءاللہ ہم جہاں جو غریب طیب کا قبرستان ہے اس کے اندر جائیں گے، وہاں سورۃ نور کی تلاوت ہوگی، اپنے مردوں کے لیے، اپنے اعزاء و اقرباء کے لیے دعائیں مفرد بھی کریں گے، اور انشاءاللہ حضور کی سنت پر بھی عمل کریں گے۔ تو تمام احباب کو میں نے جو شیڈول بیان کیا ہے اس کے مطابق سب لوگ پابندی کریں، انشاءاللہ ہم اس پر بے نوا عمل کریں گے، جو لوگ گھر میں کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور کریں، لیکن اس رات کو جا کر۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ میرے دل کی یہ خواہش ہے
کہ تقریباً تمام مساجد کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ جب شب برات کی محفل ہوتی ہے تو پھر چونکہ اگلے دن روزہ رکھنا ہوتا ہے، روزے کے لیے پھر مساجد کے اندر اجتماعی طور پر سحری کا انتظام بھی ہوتا ہے۔ میری دلی خواہش یہ ہے کہ پچھلے سال تو ایسا کوئی انتظام نہیں ہوا تھا، میرے دل کی یہ خواہش ہے کہ اللہ کرے ہماری مسجد میں بھی یہ انتظام ہونا چاہیے۔ آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے آپ کا تعاون بھی درکار ہے۔ ابھی تک مجھے انتظامیہ نے یہی کہا کہ لنگر کا اہتمام کرے گی، لیکن میری خواہش ہے کہ آپ لوگ تعاون کریں۔ ظاہر ہے کرنا آپ لوگوں نے ہی ہے، سب نے مل کر کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہے اگر آپ میں سے کوئی صاحب ثروت ہے، کوئی لنگر کا انتظام کرنا چاہتا ہے، کوئی سحری کا اہتمام کرنا چاہتا ہے مسجد میں، کہ آپ لوگ اگر تعاون کریں، اتنا چندہ دے دیں کہ ہم مل کر 400-500 بندوں کے لیے کم از کم ہم سحری کا انتظام کر سکیں، تو یہ بہت بڑی برکت ہوگی کہ آپ کا رزق کسی کو روزہ رکھوانے کے لیے استعمال ہوگا تو اللہ کتنا راضی ہوگا۔ جس وقت رزق کے فیصلہ کیا جا رہا ہوگا، رزق کی تقسیم ہو رہی ہوگی جس رات، اس رات آپ اللہ کے ساتھ تجارت کر رہے ہوں گے، آپ کے پیسے کے ذریعے لوگ روزہ رکھ رہے ہوں گے، سحری کر رہے ہوں گے، تو اللہ فرمائے گا یہ میرے بندے میرے نام پہ خرچ کر رہے ہیں، تو جب میرے ساتھ تجارت کر رہے ہیں تو میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں بھی ان کو رزق عطا فرماؤں۔ تو پھر رزق میں برکت ہوگی کہ آپ نے کیا ہے، مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ انتظامیہ کو فائدہ ہے۔ اگر آپ لوگ تعاون کریں، آپ میں سے جو صاحب ثروت لوگ ہیں وہ چندہ جمع کروائیں یا کوئی لنگر دینا چاہے تو ہم مل کر انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ سحری کا انتظام کریں۔ اگر وہ انتظام نہ ہو سکا کیونکہ وعدہ نہیں ہے تو یہ آپ لوگوں کے مطابق ہی اگر ہو گیا تو پھر انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ سحری کا انتظام ہوگا، نہیں تو پھر جو لنگر کا اہتمام ہوگا تو اس کے لیے نماز کے بعد بابا رستم صاحب باہر گیٹ پر موجود ہوں گے، ان کو ضرور آپ نے چندہ جمع کروانا ہے شب برات کے لیے، اور باقی جو آپ مجھے جمع کروانا چاہتے ہیں وہ جمع کروا دیں گے مسجد انتظامیہ کو، تو انشاءاللہ شب برات کو اس انداز سے ہم منائیں گے۔ اللہ کو راضی کریں گے، دعا ہے اللہ جل شاہ جو کچھ بیان کیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔